السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک یوٹیوب چینل اور میں ہوں اقبال صاحب. کل ہم نے اسحاق ڈار کے اس بیان پر جو انہوں نے واشنگٹن میں ایک پریس کے نمائندوں کو دی تھی کہ عافیہ صدیقی کو جو سزا ہے وہ تحقیقات کے بعد ہی آپ نے دی ہے، وہ اسی طرح پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کتنے بھی پاورفل یا فالوئنگ رکھتے ہوں، ڈیو پروسیس کے طور پر سزا ہم دے سکتے ہیں یا عدالتیں دے سکتی ہیں. اس پر بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی ہے. مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں جا کے اس بیان دینے کا مقصد کیا تھا. کیا امریکی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پوری دنیا میں ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز، ان کے رہنماؤں اور خاص طور پر بانی پی ٹی عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ جعلی ہیں اور ان کو سزائیں ریاست دلوا رہی ہے. انہوں نے اس پر اپنی بات کی ہے. یہ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ امریکہ میں جو لابنگ ہے وہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک کویسچن ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز، ان کے رہنماؤں کو اس سلیکشن میں ہرا کے ایک ایسی حکومت جس پر الزام ہے کہ وہ فارم 47 کی ہے تو اس مسلط کر دیا گیا ہے اور ان کو انسانی حقوق سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. ان کی قسم کا پروٹیسٹ یا کسی قسم کا جلوس یا آواز اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اکثر مقاصد کیا ہیں. اب آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ جو امریکہ کا جو سٹانس ہے، اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں اور امریکن صدر نے ان کا بڑا استقبال کیا اور لنچ پر ملاقات ہوئی، اپنے لیے فخر قرار دیا. اس وقت آرمی چیف چائنا کے دورے پر ہے جہاں ان کا استقبال بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہوا ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور کافی جوائنٹ وینچر کے طور پر بات ہو رہی ہے. سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت کہاں ہے اور پاور کہاں ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت پی ٹی آئی، بیرون دنیا میں دوسرے ممالک چائنا اور امریکہ، پاکستان میں تاجروں کے نمائندے اور چیمبر آف کامرس صرف اور صرف آرمی سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں. کیا پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ چل نہیں رہی؟ کیا وہ نمائندہ نہیں ہے؟ اصل سوال یہ ہے. لیکن سوال یہ اس لیے اہم ہے کہ حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاور کہیں اور ہے. اگر پاور کہیں اور ہے تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے اور مقتدرہ کو بھی یا پورے اختیارات ٹرانسفر کرنے چاہیے یا پھر اس نظام کے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا. دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ اس سال کے درمیان کم و بیش 1000 میل اور فیمیل، یعنی عورتوں اور مردوں کو جرگوں نے سزا دے دی ہے، غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ کسی ملک میں بھی اگر عدالتی نظام ہو تو پیرلل سسٹم جو ہے وہ سوالیہ نشان رہتا ہے. اس پر حکومت کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی تو جرگے فیصلہ کریں گے، اور جرگوں کے علاوہ جن علاقوں میں جرگے نہیں ہیں وہ پھر لوگ خود ہی انتقام لے لیا کریں گے. بہت الارمی پوزیشن ہے. 5 اگست کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ اعلان ہے اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 تاریخ کو ان کی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا. ابھی تک زمینی حالات ایسے نہیں ہیں سوائے علی بن گنڈا پور کے کہ ہم یہ آزادی کی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین علی گوہر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ کیا جائے گا. 5 تاریخ کشمیر کا دن بھی منایا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے. پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود ایسی انسٹیبلٹی کے ہوتے ہوئے ملک میں بجلی اور گیس کی قیمتیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، بے روزگاری، مہنگائی اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور لوگوں کا جو اس وقت حالت ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت تنگ ہے. پاکستان کا جو مین ڈرین ہے، جو سکلڈ برین ڈرین ہے، باہر جا رہا ہے، ڈرین ہو رہا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے سوچنے کی ضرورت ہے. حکومت تو اس سلسلے میں غالباً ان کو تو کچھ اثر نہیں ہو رہا، وہ صرف اقتدار کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے. بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو یا سندھ ہو، سیاسی انارکی یا کشیدگی کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے بھی اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. مقتدرہ کو چاہیے کہ جس طرح پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے
اور یہ بھی صحیح ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس نظام کو اگر چلانا ہے تو فیئر اینڈ فری الیکشن فوری کروانا پڑیں گے، یا اس نظام کے متبادل کو نظام لانا پڑے گا، تاکہ اینف از دا اینف اب لوگوں کے پاس بالکل آپشن ختم ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن جو 62% ہے، حکومت تو کہتی ہے یہ باہر چلے جائیں، فارن ریمیٹنس بھیجیں گے، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ ملک میں ادارے جو ہیں ان پر اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، آپ پولیس لگا لیں، انتظامیہ ہو، عدالتیں ہوں، کہیں بھی کسی جگہ عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے، بڑی الارمنگ ہے۔ تو اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے ہم اتنے ہی ہے ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ عوام تو بے بس ہیں، وہ کسی قسم کا پروٹیسٹ اپنا اظہار نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ببل اکانومی ہے یا دبانے کا یہ مصنوعی طریقہ ہے، یہ جبر کی حکومت ہے، آخر کب تک چل سکتی ہے؟ تو بڑی تیزی سے وقت ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ اس نظام کو یا بدلنا پڑے گا یا ریفارم کرنی پڑے گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔